सुंदरपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा और दो बच्चों गुलगुल और चीचू चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया खेती करके अपना गुज़र बसर करते थे। वो दोनों अपने खेत में हर तरह की सब्ज़ी उगाया करते थे और फिर कालू कौवा उस सब्ज़ी को महंगे दामों जाकर शहर में फ़रोख्त करता था। कालू जी, इस दफ़ा हमारी आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्यों ना हम और ज़्यादा आलू और टमाटर ज़मीन में बो दें ताकि हमें और ज़्यादा फ़ायदा हो। और ऐसे भी बारिश किसी भी समय शुरू होने वाली है। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था कि मौसम का कोई भरोसा नहीं, हमें जल्दी जल्दी नई फसल काश्त कर लेनी चाहिए। इस तरह वो दोनों पति पत्नी मिलकर सब्जियों की बोई कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उस गांव का चील किसान कालू कौवे के पास आता है। कालू कौवे, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है चील भाई, आपको मुझसे क्या काम है? कालू कौवे, अपनी सब्जियों के साथ इस दफ़ा मेरी सब्जियां भी शहर जाकर बेच देना, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है और इस दफ़ा मैं शहर नहीं जा पाऊंगा। ठीक है चील भाई, आप फिक्र ना करें, मैं 2 दिनों तक शहर जाऊंगा और आपका काम भी कर दूंगा। फिर चील किसान वहाँ से चला गया। रात को जब वो सब सो रहे होते हैं तो अचानक ज़ोर से काले बादलों के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, अब क्या होगा? इस बारिश की वजह से हमारी सारी फसल तबाह हो जाएगी। तुम फिक्र ना करो, मुझे यकीन है थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। फिर वो दोनों इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती और इसी तरह सारी रात बारिश होती रहती है। सुबह होते ही वो दोनों अपना खेत देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ हर तरफ पानी ही पानी होता है। वो दोनों ये नज़ारा देखकर रोने लगते हैं। ओह, ये क्या हो गया है? हमारी फसल में तो बारिश का पानी खड़ा हो गया है। पता नहीं कालू जी, हमारी फसल को किसकी नज़र लग गई। इतने में चूचू चिड़िया रोते हुए अपने माता पिता के पास आती है। मम्मा पापा, जल्दी घर चलो, हमारा घर टूट गया है और चीचू भैया उसके नीचे दब गया है। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आप तक आई हूँ। चूचू की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। टुनटुनी मत रो, मुझे यकीन है कि ऊपर वाला ज़रूर हमारी मदद करेगा। फिर कुछ दिनों बाद बारिश का पानी सूख जाता है। टुनटुनी और कालू फिर से खेती शुरू कर देते हैं और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने लिए एक नया घर भी बनाती है और अपने बेटे के गम को भुलाकर किसी तरह अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश करती है। जंगल में रात का समय था और टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी और वो सारे जंगल में मारे मारे उड़ रही थी, क्योंकि उसका अंडा गुम हो चुका था और वो उसे तलाश कर रही थी। सबसे पहले वो कालू कौवे के पास गई और उसे अपने अंडे के बारे में पूछा, लेकिन उसे भी चिड़िया के अंडे का कुछ पता ना था। फिर वो बारी बारी सब पक्षियों के पास गई,
لیکن کسی کو بھی اس کے انڈے کے بارے میں علم نہ تھا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر ایک درخت پر بیٹھ گئی اور شکوہ کرنے لگی، اے اللہ، میرا انڈا کہاں گم ہو گیا ہے؟ میں تو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکلی تھی، اب میں اسے کہاں تلاش کروں؟ اب تو رات بھی کافی ہو گئی ہے۔ پھر وہ رونے لگی اور اسی درخت پر بیٹھے بیٹھے اس نے پوری رات بتا دی۔ اگلی صبح وہ اسی درخت پر نراش بیٹھی تھی کہ ایک پنچھی آیا اور اس نے چڑیا سے پوچھا کہ وہ وہاں کیوں اداس بیٹھی ہے۔ چڑیا نے اپنی ساری داستان سنا دی۔ چڑیا کی داستان سننے کے بعد وہ پنچھی بولا، چڑیا بہن، پریشان نہ ہو، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارا انڈا کون سے رنگ کا تھا؟ اس پنچھی کی بات سن کر چڑیا جلدی سے بولی، میرا انڈا گلابی رنگ کا تھا، کیا تم نے کہیں دیکھا ہے؟ وہ پنچھی بولا، ہاں ہاں، دیکھا ہے، آؤ آؤ، میں تمہیں ادھر لے کر چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے اڑ گئے، اڑتے اڑتے جنگل سے دور چلے گئے۔ اڑتے اڑتے جب کافی دیر ہو گئی تو ٹونی چڑیا تھکنے لگی، کیونکہ اس نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا اور پیا تھا، اس لیے وہ ایک جگہ گر گئی۔ جب اس پنچھی نے دیکھا کہ چڑیا گر گئی ہے تو اس نے اٹھنے میں چڑیا کی مدد کی۔ ساتھ ہی ندی بہتی تھی، چڑیا کے لیے وہ پنچھی وہاں سے پانی لے کر آیا۔ پھر ان دونوں نے تھوڑی دیر وہاں پر آرام کیا اور ایک دفعہ پھر انڈے کو تلاش کرنے کے لیے وہاں سے اڑ گئے۔ اڑتے اڑتے آخر ایک جگہ ٹونی چڑیا کو اپنا انڈا دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ ظالم چیل کے پاس اس کا انڈا ہے اور وہ اسے پکانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ چڑیا نے عقل مندی سے کام لیا اور سامنے درخت پر بیٹھ کر اپنے انڈے کو بحفاظت وہاں سے نکالنے کا سوچنے لگی۔ ادھر چیل بہت خوش تھی کہ آج وہ انڈے کو پکائے گی اور مزے سے کھائے گی۔ جب چیل انڈے کو پکانے لگی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس مسالہ نہیں ہے۔ وہ جلدی سے مسالہ لینے کے لیے گئی۔ اتنے میں چڑیا جلدی سے وہاں آئی اور اپنے انڈے کو اٹھایا اور وہاں سے چل دی۔ اڑتے اڑتے آخر کار وہ اپنے گھر آ گئی۔ ادھر چیل جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ انڈا غائب ہے تو اسے بہت غصہ آیا اور وہ بولی، اچھا تو ٹونی چڑیا اپنا انڈا لے گئی ہو، ٹھیک ہے، یہ انڈا میں نہ کھا سکی تو میں اسے تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گئی اور چڑیا کے گھونسلے کی طرف روانہ ہوئی۔ چڑیا کے گھونسلے تک پہنچتے پہنچتے چیل کو رات ہو گئی۔ ادھر چڑیا آرام کر رہی تھی، اچانک چیل کی آمد سے اٹھ بیٹھی۔ چڑیا نے
جب چیل کو دیکھا تو جلدی سے بولی، اے ظالم چیل، میں تمہیں اپنا انڈا ہرگز نہیں دوں گی، اور اگر تمہیں میرا انڈا چاہیے تو پہلے مجھے مارنا ہوگا، کیونکہ میں اپنے جیتے جی اپنا انڈا تمہیں ہرگز نہیں دوں گی۔ چڑیا کی بات سن کر چیل بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تمہیں مار کر بہت خوشی ہوگی، کیونکہ آج تم نے اپنا انڈا وہاں سے لا کر اچھا نہیں کیا، اور میں اپنا بدلہ لیے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر چیل نے چڑیا پر حملہ کر دیا۔ چڑیا کمزور اور بے بس تھی، جبکہ چیل طاقتور۔ چیل نے آرام سے چڑیا کو ختم کر دیا۔ چڑیا کو ختم کرنے کے بعد وہ انڈے کی جانب بڑھی اور اس نے چڑیا کے انڈے کو بھی منٹوں میں کھا لیا۔ چڑیا اور اس کے انڈے کھانے کے بعد چیل بہت خوش تھی۔ اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر جا کر آرام کرے۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ چیل ابھی راستے میں ہی تھی کہ تیز ہوا چلنے لگی۔ چیل کے لیے اڑنا مشکل ہو گیا۔ اس نے طوفان سے بچنے کے لیے کسی سرسبز درخت پر بیٹھنا چاہا، لیکن وہاں پر کوئی بھی ہرا بھرا درخت نہ تھا۔ آخر کار اسے ایک سوکھے پیڑ پر بیٹھنا پڑا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ چیل وہاں پر بیٹھے بیٹھے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہ زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرنے سے اس کے سر پر چوٹ لگی اور خون بہنے لگا اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے تو بدلے میں ہمارے ساتھ بھی کچھ برا ہی ہوگا۔